اللہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا حکم ہوا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تھرڈ نمبر پر ہے اولو الامر۔ یہ کون ہے یہ اولو الامر؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جن کی پیروی کرنے اور جن کی اطاعت کرنے کا حکم رب تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کون ہے؟ تیسرے نمبر پر یہ اولو الامر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا فقدان آج امت اسلامیہ میں پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اولو الامر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت کا تاج اپنے سر پر رکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلنے والے اور پوری امت کو متحد رکھنے والا اولو الامر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ اسلام ہوگا، خلیفۃ المسلمین ہوگا، امیر المومنین ہوگا۔ جیسے خلفائے راشدین کا دور چلا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو الامر میں سے ہیں، ان کی اطاعت بھی اس زمانے میں فرض تھی۔ ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو الامر ہیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے اللہ، اس کے رسول اور ان کے بعد اولو الامر۔ عزیزان گرامی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کسی قوم کا کوئی قائد نہ ہو تو وہ ایسی بھیڑیں ہیں جن کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، چار ادھر جائیں گی، چار ادھر جائیں گی، چار ادھر جائیں گی، اور کبھی بھی ان کو بھیڑیا نگل سکتا ہے۔ جن بھیڑوں کا کوئی نگہبان نہیں، جن بکریوں کا کوئی چرواہا نہیں، ان بکریوں کا کیا ہونا ہے؟ کبھی بھی کوئی درندہ ان کے اوپر حملہ آور ہوگا اور ان کے جتھے کو تتر بتر کر کے رکھے گا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج اسی کرب کے دور سے گزر رہی ہے۔ میں سیاسی لیڈروں کی بات نہیں کر رہا، وہ نہ خلیفۃ المسلمین بننے کے قابل ہیں، نہ اولو الامر میں سے آتے ہیں۔ اولو الامر وہ لوگ نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پردہ فرما رہے تھے اس دار فانی سے، تو اس پورے دین کو کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟ کہاں چھوڑ کر کے گئے تھے؟ بلکہ صحیح روایات میں ہے اپنے بعد کسی کو آپ نے اپنا جانشین بھی نہیں مقرر کیا، لیکن حدیثیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار اس کی تنبیہ فرماتے رہے کہ جو جماعت بغیر سردار کے رہے گی، بغیر قائد کے رہے گی، اس کے لیے نقصان ہے۔ اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، پوری جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ من شذ شذ فی النار، اور جو جماعت سے الگ ہوا وہ الگ ہی جہنم میں جائے گا، وہ تنہا دوزخ میں چلا جائے گا۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بغیر قائد کے، بغیر لیڈر کے کبھی امت نہ رہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی علالت کے زمانے میں بھی، جب آخری وقت تھے بیماری کی حالت میں، کیا امت کو یوں ہی چھوڑ دیا صحابہ کو اپنی اپنی نمازیں پڑھ لو؟ بلکہ فرمایا ابو بکر صدیق امامت کا مصلی سنبھالیں، بغیر جماعت کے مسجد نبوی میں ایک وقت بھی نہ گزرے، امام ہونا چاہیے، بغیر امام کے نہ رہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی۔ اس لیے ہاں میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ یہ خلافت کے تمام معاملات ہوں گے، یہاں پھر رافضی اور سنیوں کے معاملات آتے ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر قائد کے کبھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری سے لے کر 1920 تک مسلمانوں میں کبھی ایسا نہیں رہا کہ کوئی خلیفہ نہ رہا ہو۔ پچھلے 100 سال سے پوری امت مسلمہ بغیر خلیفہ کے قائم ہے، بغیر خلیفہ کے چل رہی ہے، بغیر قائد کے چل رہی ہے۔ اس پر کبھی کسی کی توجہ نہیں ہوتی، اور یہ لفظ میں اتنا ڈینجر چھیڑا ہوں جو آج بہت سارے دشمنان اسلام کے پیٹوں میں درد شروع کر دے گا، مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ دو لفظ کبھی یہ کسی مسلمان کی زبان پر آنے نہیں دینا چاہتے، دو لفظ، اور وہ دونوں میں آج جمعہ میں بولوں گا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دو لفظ ہم تاریخ سے مٹا دیں، اس کو، یہ دو لفظ کبھی کوئی مسلمان بول نہ سکے۔ 1921 پر جب یہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، ڈیموکریسی کے نام پر ہر ملک میں جمہوریت آئی، اور آج بھی پوری دنیا میں تقریباً 57 کنٹریز اسلام کے نام پر ہیں، لیکن ان کا آپس میں کوئی اتحاد نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ چند ہوں گے ملے جلے، لیکن ایک دوسرے کے خون کے در پہ ہیں۔ سعودی قطر کو دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ اتنا مقاطع، اتنا بائیکاٹ ہے کہ ادھر پڑوسی ملک ہے قطر، وہاں کی کوئی چیز سعودی میں آ نہیں سکتی، وہاں کی کوئی فلائٹ اس کے ہوا میں اڑ نہیں سکتی، ایسی پابندیاں ہیں۔ مصر قطر کو نہیں دیکھنا چاہتا، یو اے ای قطر کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ مسلم ممالک آپس میں، یہ مسلم ممالک کا آپس میں جو ایک دوسرے کو مارنا توڑنا ہے۔ عزیزان گرامی، خلافت کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوتا رہا، کبھی ایسا نہیں ہوتا رہا، بلکہ ہماری تو طاقت یہ تھی کہ دشمن اسلام کچھ بھی اسلام کے متعلق بولنے سے بھی 1000 بار سوچا کرتا تھا۔ ایک آواز پر یہ 40-50 ملکوں کے نوجوان جمع ہو جاتے ہیں، یہ اتحاد تھا ہمارا۔ میں نے تاریخ بتا دی
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात पाक 632 ईस्वी से लेकर 1920 तक कभी कोई जमाना मरकजी कायद से खाली नहीं रहा। ये हमारी कम नसीबी है कि पिछले 100 साल से हम बगैर कायद के चल रहे हैं, बगैर कायद के चल रहे हैं। मैं इसके नताइज आपके सामने रखूंगा कि होता क्या है बगैर कायद के रहने से। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा, इंस्टॉलमेंट में सफाई करेंगे। हो भी रहा है। अफसोस यहां है, अगर मुसलमान ये कहते कि सारे मुसलमान जमा हो जाओ तो कहेंगे भड़काऊ भाषण है। सबको जमा करके ये जिहाद का ऐलान करना चाह रहे हैं। हमारा जमा होना भी इनके लिए तकलीफ दह है। समझो मेरे अजीजों, इसीलिए इकबाल ने बहुत पहले ये कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान हो, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। उन्होंने कहा था, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम आज छोटे से टुकड़े पर राजी होकर के चले जाते हो, छोटे छोटे टुकड़ों पर, छोटे छोटे हड्डियों पर राजी होकर के चले जाते हो, तुम्हारी ये हैसियत नहीं। इकबाल ने कहा तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मैं आज ये महसूस करता हूं कि जो दो लफ्ज उनसे, इन दो लफ्जों से जिनको तकलीफ है वो मैं आपको दोहरा रहा हूं। अजीजा ने गिरामी, 1920 या 21 या इसी असना की बात है, 1920, 21, जो आज 100 साल का अरसा होने आ रहा है। अंग्रेजों का एक बड़ा दानिश्वर है, उसने कहा था कि हम ये तमाम चीजें खत्म करेंगे। एक आलिम दीन है, उन्होंने इस रिपोर्ट को नकल किया है, पेश किया है। उसके साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई वो कहते हैं, तुमने तो खिलाफत तुर्की की ये सब खत्म किया, जिसको ओथमान एम्पायर कहा जाता है, उस्मान एम्पायर, ये खत्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ हमारा मकसद हुकूमत खत्म करना, बादशाह बदलना नहीं था, कोई दूसरा लीडर हम खड़ा करेंगे। जब वो तुर्की में मुस्तफा कमाल बादशाह को खड़ा कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आपने तो बादशाह को खत्म कर दिया, सुल्तान जो खिलाफत उस्मानिया का था उसे मार खत्म कर दिया, जिलावतन कर दिया, फिर दूसरे मुसलमान को ही बिठा रहे हो, क्या फायदा। उन्होंने कहा हमको मतलब मुसलमानों से नहीं, हम बिठाएंगे किसी मुसलमान को ही, उसको जिसके मुंह में हमारी जुबान होगी। हमें जो टेंशन है वो दो लफ्ज हैं, ये तारीख से मिट जाए इनके, और इसी से आज तक हम हारते रहे हैं। कितने सालों से, 1300 साल से हम हारते रहे, यही दो लफ्ज इनके अंदर मौजूद थे। बड़े पते की बात है। उन्होंने पूछा कौन से दो लफ्ज हैं? कहा एक खिलाफत है और दूसरा जिहाद है। ये दो वर्ड को हम इतना स्पॉइल कर देंगे, इतना भयानक बना देंगे, आइंदा कभी ये दो वर्ड कोई बोलेगा तो उसे जेल भेजने जैसी हालत बना